مسٹر زرداری ایسے کام نہیں چلے گا، سب کٹھے جائیں گے۔ نے ہمیشہ فرض کی پکار پر لبیک کہا ہے۔ تین ماہ قبل کرکٹرز نے ہی پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے تھے، آج کرکٹرز نے ہی پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ چیمپئن انگلینڈ کو کلین بولڈ کر دیا ہے۔ کرکٹ میں آج پاکستان کا پرچم بلند ہے، مگر کرکٹ میں ہی بھارت کا پرچم سرنگو نظر آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں خزانہ، پیٹرولیم اور منشیات کے وفاقی وزیر فارغ ہو گئے۔ حکومت نے جوابی کارروائی کی اور ان تمام کو مشیر مقرر کر دیا۔ حکومت کی سرتوڑ کوشش ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کے کرکٹ فینز کے سر فخر سے بلند ہے۔ ہوا وہ ہے جو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سے کچھ عرصے قبل 3 ماہ قبل کی بات ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو سزا ہوئی تھی میچ فکسنگ کے معاملے میں، اور آج پاکستان کرکٹرز نے جواب دیا ہے اور بھرپور جواب دیا ہے۔ 105 سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ایسی ٹیم نے جو پہلی اننگز میں 100 رن سے کم پر آؤٹ ہو گئی ہو، اس نے میچ جیت لیا ہو۔ انگلینڈ آج کل ٹیسٹ کرکٹ کا چیمپئن ہے، لیکن آج اس کا پٹرا ہو گیا ہے کرکٹ کی زبان میں۔ جس کو پٹرا کہا جاتا ہے وہ ہوا ہے 3 ٹیسٹ کی سیریز انگلینڈ براہ راست ہار گیا ہے۔ اور کیا تحفہ ہے انگلینڈ کا اپنی ملکہ کوئین ایلزبتھ، جن کی تخت نشینی کی آج ہی 60ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس طرح سے انگلینڈ یہ ٹیسٹ سیریز ہارا ہے کہ ان 3 ٹیسٹ سیریز کے تینوں میچ میں ایک میچ بھی ایسا نہیں تھا جو پورے 5 روز تک چلے۔ 2 ٹیسٹ 4 روز میں ختم ہوئے، ایک ٹیسٹ 3 روز میں ہی ختم ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ کے لیے آج یہ انمول دن ہے کہ 3 ٹیسٹ براہ راست انگلینڈ کو ہرائے ہے پاکستان نے۔ تیسرا ٹیسٹ جو آج پاکستان نے جیتا صرف 4 روز جاری رہا اور پاکستان نے 71 رن سے کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کی پہلی اننگز میں اسد شفیق نے 45 رن بنائے، جبکہ سٹوئرٹ نے 36 رن دے کے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستان پہلی اننگ میں 99 رن پر آؤٹ ہو گیا تھا۔ انگلینڈ نے جواب میں 141 رن بنائے، اینڈریو سٹراس نے 56 رن بنائے، جبکہ عبد الرحمان نے 40 رن دے کے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان دوسری اننگ میں 365 رن بنا پایا۔ 365 رن میں اظہر علی کے 157 شاندار سینچری اور یونس خان کے 127 رن ایک اور شاندار سینچری شامل تھی۔ انگلینڈ کو دوسری اننگز میں 252 رنز پر آؤٹ کیا پاکستان نے۔ ایک بار پھر عمر گل اور سعید اجمل چھائے رہے۔ عمر گل نے 61 رن دے کے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے، جبکہ سعید اجمل نے 67 رن دے کے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے، اور انگلینڈ کو اس تیسری
شکست سے دوچار کیا۔ اس سے پہلے دوسرا ٹیسٹ بھی 4 روز ہی جاری رہا تھا۔ پاکستان 72 رن سے دوسرا ٹیسٹ جیتا تھا۔ پہلی اننگ میں 257 پاکستان نے کیے تھے، جس میں مصباح الحق کے 84 اور اسد شفیق کے 58 رن تھے۔ انگلینڈ نے پہلی اننگ میں 327 رنز کیے، ایلسٹر کک نے 54 رن بنائے، سعید اجمل نے 4 آؤٹ کیے تھے۔ پھر پاکستان نے دوسری اننگ میں 214 رن بنائے، اظہر علی نے 68 اور اسد شفیق نے 73 رن کیے، لیکن انگلینڈ کو دوسری اننگز میں 72 رنز پر ہی ڈھیر کر دیا، جس میں عبد الرحمان نے 25 رن دے کے 6 اور سعید اجمل نے 22 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسی سیریز کا پہلا میچ اس سے ابتدا ہو گئی تھی انگلینڈ کی اس ایسی شکست کو جسے برطانوی میڈیا اب شرمناک شکست کہہ رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹ پاکستان نے 3 روز میں ہی جیت لیا تھا اور پاکستان نے 10 وکٹوں سے یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ انگلینڈ پہلے ٹیسٹ میں پہلی اننگ میں 192 رن پر آؤٹ ہو گیا تھا۔ اس میں سعید اجمل نے پھر بہترین بالنگ کی تھی اور ابتدا کی تھی اپنے شاندار کیریئر کی اس فیز کی، جب انہوں نے 55 رن دے کے 7 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے۔ پاکستان نے پہلی اننگ میں 338 رن کیے، جس میں حفیظ کے 88 رن بھی شامل تھے۔ دوسری اننگ میں انگلینڈ 160 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ اس میں عمر گل نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے، عبد الرحمان نے 3 اور سعید اجمل نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے، مگر پاکستان دوسری اننگ میں 15 رن سے بغیر کسی نقصان کے بنا کے یہ ٹیسٹ جیت گیا۔ وجہ طور پہ پاکستان کی یہ شاندار کامیابی ہے، پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک نیا شاندار باب رقم کیا ہے۔ پاکستان کے ان کھلاڑیوں نے، پاکستان کی اس کرکٹ ٹیم نے جس کا مورال ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اس شاندار کامیابی سے پاکستان کا کرکٹ کا مستقبل بھی شاندار نظر آتا ہے اور موجودہ ٹیم کا بھی۔ وجہ طور پہ اگر اس سیریز کے ایک ہیرو کو ہم چنیں، ایک کو سپر ہیرو قرار دیں، تو ہمارے خیال میں وہ ہے سعید اجمل، جنہوں نے ان 3 ٹیسٹ میچز میں 24 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ 24 وکٹیں حاصل کر کے انہوں نے ایک ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں مجموعی طور پر انہوں نے 10 وکٹیں اپنے نام کی تھی اور اس سیریز میں 14.7 کی کم ترین اوسط سے وکٹیں حاصل کی اور سب سے زیادہ میڈن اوور کرائے انہوں نے۔ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں اس وقت سعید اجمل کا نام نمبر 1 دنیا کے بالر میں آتا ہے۔ ٹیسٹ میچز کے اندر سعید اجمل اس وقت دنیا کے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کے حوالے سے بہترین ترین بالر ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سب سے کم ٹیسٹ میچوں میں بھی سعید اجمل نے 100 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے سب سے کم ٹیسٹ میچز میں 100 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے وقار یونس کا ریکارڈ توڑا ہے۔ سعید اجمل کا وہ کارنامہ جو کہ اس دفعہ بھی چھایا رہا اور انگلینڈ میں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، برطانوی میڈیا میں بھی اور برطانیہ کے پیویلین میں بھی، برطانیہ کے کیمپ میں بھی، وہ تھی سعید اجمل کی وہ بال جسے دوسرا کہا جاتا ہے، گو کہ سعید اجمل اس بال کے، اس گیند کے دوسرا یعنی کہ رائٹ آرم آف اسپنر کی حیثیت سے جو وہ ایک خاص گیند کراتے تھے، گو کہ وہ اس کے موجد نہیں ہے، لیکن یہ وہ کارنامہ تھا جس نے برطانوی کھلاڑیوں کو ششدر کر دیا۔ دوسرا کے موجد ثقلین مشتاق ہیں، وہ بھی پاکستان کے کھلاڑی ہیں۔ سعید اجمل کی موجودہ پرفارمنس اور دوسرا کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تو ثقلین مشتاق ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے موجود ہے۔ ثقلین بتائیے، یہ دوسرا جو آپ نے ایجاد کی تھی وہ ایک بار پھر پاکستانیوں کے لیے کامیابی کا باعث بن رہی ہے، یہ سعید اجمل کا دوسرا کیسے تھا؟ بہت اچھی پرفارمنس دی ہے ان دونوں اسپنرز نے، اسپیشلی سعید اجمل نے، اور اس نے بہت اچھی کنٹرول بالنگ کی ہے اور بڑی بڑی مہارت سے اس نے دوسرا بھی کیا ہے۔ یہ دوسرا جو ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے ڈفرنٹ مسلز ہیں باڈی کے جو کہ آف اسپن بالنگ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں مینٹل بھی مینٹل پریکٹس کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ جس کنٹرول سے یہ سعید اجمل بالنگ کر رہا ہے دوسرا، اس کو جو سب سے ٹف کام ہے وہ اس کو اسی طرح کرتے رہنا ہے، اس کو رپیٹ کرتے رہنا، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور اس کے اندر میرا خیال ہے اس کو کچھ اور زیادہ اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جس طرح یہ کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح ہی کرتے رہنا چاہیے، اسی طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن جو اس کے اندر لو آف گیم ہے اس کو اسی طرح کرتا رہے، ہی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس، بس اسی طرح ہی کرتا رہے۔ میری جو اس کے لیے ایڈوائس ہوگی، اس کو سمپل ہی رکھے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہ کرے۔ سعید اجمل کے جادو دوسرا کے موجد ثقلین مشتاق تبصرہ کر رہے تھے۔ ضرور سعید اجمل اس سیریز کے سپر ہیرو رہے، لیکن اور بھی ہیروز ہیں۔
مثال کے طور پر عبد الرحمان ایک بڑے ہیرو ہیں اس سیریز کے، انہوں نے 3 ٹیسٹ میچوں میں 19 وکٹیں لی اور اپنے لیے ایک ریکارڈ بنایا۔ دوسرے ٹیسٹ میں عبد الرحمان نے صرف 25 رن دے کے 6 وکٹیں حاصل کی اور انگلینڈ کی ٹیم کو ڈھیر کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے بیٹنگ میں اظہر علی ایک اور ہیرو ہے، پاکستان کے جو سیریز کے ہیرو ہیں۔ 3 ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 251 رن بنائے ہیں اور 50.20 کی ایوریج سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے۔ اظہر علی پاکستان کے لیے ایک شاندار بیٹسمین کی حیثیت سے، ایک مستند بیٹسمین کی حیثیت سے اس سیریز میں شامل آئے ہیں اور مستند ہمیشہ سے رہے۔ یونس خان ایک بار پھر انہوں نے ثابت کیا اس ٹیسٹ سیریز میں، جس میں انہوں نے کل ملا کے 193 رن بنائے ہیں اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں شاندار 127 رنز کی اننگ کھیلی ہے اور سنچری بنائی ہے۔ یہ سیریز نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی کرکٹ کے لیے سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بنی ہے، مگر اس میں بے پناہ ریکارڈ بھی بنے ہیں۔ بہت سارے ریکارڈ بنے ہیں جو شاید پوری کسی سیریز میں اتنی تیزی سے ریکارڈ نہیں بنتے، لیکن اس حوالے سے پاکستان انگلینڈ کی یہ دبئی میں ہونے والی سیریز، کرکٹ سیریز، یہ یاد رکھی جائے گی کہ 9 سال بعد پاکستان کی کسی بھی ٹیم نے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کو جیتا ہے، وائٹ واش کیا ہے۔ 16 سال بعد برطانوی ٹیم کو پاکستان نے وائٹ واش کیا ہے۔ 2006 کے بعد برطانوی ٹیم کو پہلی بار وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی کہ تینوں ٹیسٹ ایک ساتھ ہار گیا۔ اس کے علاوہ 2008 کے بعد برطانیہ کو پہلی مرتبہ کسی ٹیسٹ سیریز میں شکست ہوئی ہے، یعنی کہ پچھلے 4 سال کے دوران یہ پہلی ٹیسٹ سیریز ہے جو برطانیہ ہارا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اب تک یہ پاکستان ٹیسٹ کا چیمپئن، ورلڈ چیمپئن سمجھا جاتا ہے۔ 99 کے بعد پہلی سیریز تھی جس میں کوئی برطانوی بیٹسمین سنچری نہیں کر سکا، پوری ٹیسٹ سیریز ختم ہو گئی، لیکن انگلینڈ کے کسی کھلاڑی نے اس ٹیسٹ سیریز میں ایک بھی سنچری نہیں بنائی اور 1890 کے بعد پہلی سیریز ہے، جی ہاں 1890 کے بعد یہ پہلی سیریز ہے جس میں انگلینڈ کی فی وکٹ اوسط صرف 19.6 رنز رہی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کا آغاز، بہتر آغاز اس دن سے ہو گیا تھا جب پاکستان کے کرکٹ کھلاڑیوں کو سن 2010 میں ان پر میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ کے الزامات لگے تھے۔ سزائیں گو کہ گزشتہ سال نومبر میں ہوئی تھی، لیکن یہ عمل چل رہا ہے سن 2010 سے۔ لیکن اس کے بعد سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم خاص طور پہ ٹیسٹ سیریز کے اندر جس بھرپور طریقے سے واپس آئی ہے، اب تک جو ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں اس وقت سے لے کے اب تک وہ ریکارڈ خود اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان 6 ٹیسٹ سیریز میں سے 5 ٹیسٹ سیریز جیتا ہے جو اب تک اس نے جو سن 2010 کے بعد سے کھیلی ہے، جس میں جنوری 2011 میں نیوزی لینڈ کو پاکستان نے 1-0 سے ہرایا تھا۔ ویسٹ انڈیز کو پاکستان نے یہ سیریز برابر رہی تھی 1-1 سے۔ پاکستان نے زمبابوے کو 1-0 سے ہرایا تھا، سری لنکا کو 1-0 سے ہرایا، بنگلہ دیش کو 2-0 سے ہرایا اور اب برطانیہ کو 3-0 سے ہرا کے پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ پاکستان کرکٹ کے یہ شاندار دور، اور خاص طور پہ وہ دور جس کی ابتدا پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہے، دبئی میں ہوئی ہے، جب پاکستان نے انگلینڈ کو نہ صرف یہ کہ 3-0 سے شکست دی بلکہ کوئی بھی ٹیسٹ میچ ایسا نہیں تھا جو پورے 5 روز تک کھیلا جا سکے۔ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ پاکستان کی اس سپر ڈوپر ٹیم کے کھلاڑی ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ٹاپ کمنٹیٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا تجربہ اور تجزیہ اس شاندار سیریز کے بارے میں۔ پاکستانیوں کے سر اگر فخر سے بلند ہیں، پاکستانی آج خوشی محسوس کر رہے ہیں اس ماحول میں جب پاکستانیوں کو خوشی کم ہی ملتی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستانیوں کو خوش رہنے کا یہ موقع فراہم کیا ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے، یہ ایک جادوئی کامیابی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے حاصل کی ہے۔ وہ کرکٹ ٹیم جو کہ مختلف الزامات کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹی نظر آتی تھی، اس کا مورال ٹوٹا نظر آتا تھا، آخر کس طرح سے اس نے باؤنس بیک کیا ہے، اس کو پوچھ لیتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے دبئی۔ پاکستان میں کرکٹ کے ٹاپ کمنٹیٹر اور پاکستان کرکٹ کے سابق کپتان جناب رمیز راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ نے یہ شاندار کامیابی دیکھی ہے، اس ٹیم کی کامیابی ہے جس کی کمر ٹوٹی نظر آتی ہے الزامات کی بنیاد پر، اور دوسری جو ماحول رہا ہے پاکستان میں کرکٹ، پاکستان کے اندر آ کے کوئی غیر ملکی ٹیم کرکٹ نہیں کھیل رہی، اس کے بعد یہ جس کو ہم کرشماتی کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ کا وائٹ واش کر دیا ہے، آپ کے نزدیک یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ ایسے ممکن ہوا ہے کہ ایک تو چوٹ جو کھائی ہے 2010 میں، اس سے یہ سنبھلے ہیں۔ میرے خیال سے ایک سیلف ریلائزیشن تھا پلیئرز میں کہ ہم اپنا فین بیس لوز کر رہے ہیں، ہم اپنی کرکٹ میں کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں اور لوگ ہم سے کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے ہیں۔
اور ان کے پاس آپشن کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ ہر میچ کھیلیں اور جیتیں، کیونکہ جب بھی اگر یہ ہارتے تو پھر انگلیاں اٹھ جانی تھی. تو ان کے پاس ایک تو یہ آپشن نہیں تھا، اور یہ سیلف ریئلائزیشن کے تھرو وہ چوٹ سے یہ سیکھے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنی عمدہ کامیابی ہوئی ہے. مگر اس کے علاوہ کپتان کو میں سہرا دینا چاہوں گا، مصباح الحق کو، کیونکہ ٹیم جو اکٹھی کرتا ہے وہ کپتان کرتا ہے. یہ گیم جو ڈیوائس ہوئی ہے یہ کپتان کے ارد گرد ہوئی ہے، اور آپ جو مرضی سٹاف سپورٹ دے دیں کسی کو وہ کام نہیں آتی، کیونکہ آپ جب لڑکوں کو لے کے جاتے ہیں میدان میں اور لڑتے ہیں اس سے آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے. ڈسپلن قائم کیا اس ٹیم نے، کوئی کانٹروورسیز نہیں ہوئی، ہم نے ہیڈ لائنز بنائی اچھی وجہ سے، اور اتنی بڑی فتح ہے کیونکہ انگلینڈ اس وقت چیمپئن ٹیم ہے، اور وائٹ واش ہو جانا میرے خیال سے ان کے لیے تو امبیرسمنٹ ہے ہی ہے، مگر ہمیں اتنی بڑی خوشی شاید کرکٹ کے میدان میں کبھی اس سے پہلے نہ ملی. سعید اجمل اور عبد الرحمان کی جو پرفارمنس رہی ہے بولنگ کی فیلڈ کے اندر، یہ آپ بتائیے کہ یہ ہمیشہ سے اتنے ہی ایکسیپشنلی گڈ بالر تھے، یا اس دفعہ ان کی پرفارمنس زیادہ نکھر کے سامنے آئی، یا یہ کہ یہ زیادہ ایفیکٹو ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سب کا کمبینیشن ہے. ایک سیلف بلیف کریٹ ہوا اس ٹیم میں، سپنرز کے تھرو ہم میچز جیتے، اور ایک بہت ہٹ کے ہم نے ایک نیوکلیس ٹیم کا بنایا، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو فاسٹ بولر سے بھری ہوئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے سپنرز نے پاکستان کی ٹیم کو میچ جتائے ہیں. ایک تو یہ سیزن میں کھیلتے ہوئے آ رہے تھے، ایک کمبینیشن سیٹ ہو گیا، پچز ان کے حساب سے ملی، سپن ہوا، جیتنے کی خواہش تھی، پیشن کے ساتھ انہوں نے بولنگ کی. سعید اجمل میرے خیال سے اب پروو بھی کر رہی ہے، ان کی رینکنگز کے دنیا کے بہترین سپنر ہیں، ان کا دوسرا یہ سمجھ نہیں سکے ہیں. اور عبد الرحمان ایک بیچارے ان کے شیڈوز میں زندہ رہے پچھلے 12 مہینے سے، وہ ایک سٹاک بولر یوز ہوتے تھے، اور سڈنلی جب ان کو رول دیا گیا کہ اٹیکنگ بولنگ کریں تو انہوں نے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. تو یہ کوالٹی ہے، سیلف بلیف ہے، اور ان کو اچھی طرح سے یوز کیا. کمبینیشن نہیں چھیڑا گیا زیادہ اس ٹیم کے ساتھ، وہی 12-15 پلیئرز کھیلتے رہے ہیں پچھلے ایک سال سے. سلیکشن کنسسٹنس رہی ہے اور پرفارمنس. بہت بہت شکریہ جناب رمیز راجہ ہمارے ساتھ تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو یہ شاندار فتح دلانے والے کپتان جناب مصباح الحق، جن کی کپتانی میں پاکستانیوں کو آج یہ شاندار مواقع دیکھنے کو ملے. یہ بہترین پرفارمنس پاکستان کرکٹ کی نظر آئی. ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کو پاکستان نے 3-0 سیریز سے ہرایا. بہت بہت شکریہ مصباح الحق صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے نزدیک اس شاندار کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے، کیا آپ نے دیکھا یا آپ کے سامنے چیز آئی جو سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لازوال کامیابی ہمیں ملی ہے؟ بہت شکریہ کامران خان. میرے خیال میں سب پاکستانیوں کو اس چیز کی مبارکباد ہو کہ جو کامیابی ہمیں آج ملی ہے. سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں کوئی اس کو ایک وجہ ہم نہیں کہیں گے. سب سے امپورٹنٹ جو تھا، اسپیشلی جس قسم کی پوزیشن پاکستان ٹیم کی آ گئی تھی ابھی پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ ایز اے کرکٹنگ نیشن، میرے خیال میں وہ ایک چیلنج تھا اس کو اس مقام کو واپس لینے کا اس ٹیم کے سامنے. اور میرے خیال میں یہی گول سیٹ کیا تھا ساری ٹیم نے اور سارے پلیئرز نے کہ جو پاکستان کی ٹیم جس طرح پہلے دنیا کی ٹاپ کی ٹیموں میں ہوتی تھی تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو ریگین کرنا. تو آئی تھنک وہ ایک موٹیویشنل فورس تھی اسپیشلی اس ٹیم کی ساری پرفارمنس کے پیچھے. اور دوسرا جو ہے میرے خیال میں جب آپ کسی بھی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ایسا گول رکھتے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ کے انڈیویجول رولز آتے ہیں اور ایز اے ٹیم آپ کا ایک ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے. وہ بڑی زبردست ہے اس ٹیم میں. انڈیویجول پرفارمنسز سارے کر رہے ہیں، ٹیم کی طرف جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اچھا جیل ہو کے سارے کھیل رہے ہیں. تو ایک ساری چیزیں یہ اکٹھی ہو کے آئی تھنک ایک اچھی پرفارمنس پروڈیوس کر رہی ہے. اچھا مصباح، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ پرفارمنس اپنے منہ سے خود بول رہی ہے، بلکہ پوری دنیا آج اس ماشاءاللہ پرفارمنس کی گواہی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نظر آیا ہے کہ ویک سپاٹس کیا ہیں آپ کی اس وننگ ٹیم کے اندر بھی؟ سر ابھی ریسنٹلی کیونکہ ہم لوگ ابھی کھیل رہے ہیں یہاں پہ ابوظہبی دبئی میں، موسٹلی ہم کرکٹ یہاں پہ کھیل رہے ہیں تو یہاں پہ پرفارمنسز ہماری بڑی زبردست جا رہی ہیں. لیکن ابھی بھی مجھے جو چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹنگ لائن اپ کو اور زیادہ
کنسسٹنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی پرفارمنسز کو ہم نے امپروو کرنا ہے ایز اے بیٹنگ سائڈ کہ سم ٹائمز جو بیٹنگ میں کولیپس ہوتے ہیں یا لیپسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور تھوڑی فیلڈنگ کو بھی ہم نے اور پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے لیکن اور امپروو کرنا ہے. ماشاءاللہ ہماری جو بالنگ لائن اپ ہے وہ ہمیشہ کی طرح بہت زبردست پرفارم کر رہی ہے اور اس میں اور زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے لیکن بیٹنگ اور فیلڈنگ کو ہم نے اور اس میں میرے خیال میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اچھی ٹیموں کے خلاف اچھے رزلٹ پروڈیوس کرنے. اچھا، اور یہ جو بیٹنگ کی آپ نے بات کی کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ریپلیس کرنے ہوں گے کھلاڑی، کچھ نئے لانے ہوں گے یا بیٹنگ آرڈر کو ری شفل کرنا ہوگا؟ ری انفورس کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ آئی تھنک اس میں کوئی ری انفورسمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مطلب چینجز لانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ہمارے دے آر ڈوئنگ ونڈرفلی ویل، بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. ابھی نئے پلیئرز جس طرح اظہر علی آیا ہے، جس طرح اسد شفیق پرفارم کر رہا ہے. آئی تھنک اور زیادہ میچورٹی لانے کی ضرورت ہے. جو پلیئرز ہمارے کھیل رہے ہیں ہمیں اپنی گیم کو اور زیادہ ریز کرنا، اور زیادہ بہتر کرنا اور ایک سٹیپ آگے لے کے جانا. اس پہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے، اپنی ٹیکنیکس پہ ورک آؤٹ کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا کے اچھے بولنگ اٹیکس مشکل کنڈیشنز میں کے مطابق وہاں پہ جا کے ہم نے رنز کرنا. تو اس کے لیے ہم نے اپنی گیمز کو، اپنی ٹیکنیک کو بہتر کرنا ہے اور زیادہ ڈٹرمنڈ ہو کے اس چیز کو قابو کرنا. اور جہاں ضرورت پڑے ضرور اگر آپ کا اچھا کوئی پلیئر نیچے آتا ہے تو اس کو ضرور آپ لے کے آئیں. جس طرح یہ بہت اچھا ایڈیشن ہے اظہر علی، اسد شفیق جس طرح ٹیم میں آئی تھنک کہ پاکستان کا فیوچر ہے. اور فیلڈنگ میں آپ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے کیا؟ جو ہمارے جو فینز ہیں کرکٹ فینز وہ ظاہر ہے خوش بھی بہت ہیں لیکن اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈنگ وہ ایریا ہے جس میں ہولز نظر آتے ہیں، کیچ جو ہیں وہ گر رہے ہیں. آئی تھنک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کافی چیزیں، بیٹنگ بھی کافی امپروو کی ہے، کافی کنسسٹنسی آئی ہے پہلے سے، لڑکے کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن وی اسٹل ہیو ٹو گو ون اسٹیپ فردر اہیڈ. فیلڈنگ میں بھی یہی ہے، پہلے سے ہمارے فٹنس لیول، ہماری فیلڈنگ لیول بہت امپروو ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہم اس میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کافی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور زیادہ اپنی فیلڈنگ میں امپروومنٹ اور اچھی فیلڈنگ میں کنسسٹنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. مصباح الحق پاکستان کی وننگ ٹیم کے کپتان کہتے ہیں کہ پاکستان کی بولنگ اس وقت سر فہرست ہے. پاکستان کو مصباح کو بجا طور پہ اپنے بولرز پہ ناز ہے. کہتے ہیں کہ بیٹنگ میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے بیٹنگ میں، اور فیلڈنگ میں کا بھی وہ ایریا ہے جس میں بہتری کی گنجائش ہے. مصباح الحق کہتے ہیں کہ ٹیم میں جیتنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹیم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جیتیں گے اور ہم جیتنے کے لیے کھیلے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی. اور اگر اس کامیابی میں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا پاکستان کے کئی ہیروز ہیں لیکن ایک سپر ہیرو بھی ہیں اور وہ ہیں پاکستان کے رائٹ آرم لیفٹ اسپنر جناب سعید اجمل جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید اجمل ہمارے رائٹ آرم آف اسپنر ہیں. بہت بہت شکریہ سعید اجمل صاحب، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. ایسی پرفارمنس جس پہ پاکستان آج خوش ہے اس کا ایک حصہ آپ کے بھی ذمہ آتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو حیرانگی ہو رہی تھی جس طرح سے یہ انگلینڈ کے کھلاڑی اننگز در اننگز آپ کے سامنے ناکام ہو رہے تھے اور کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آپ پہ حاوی ہو رہے؟ آپ کو حیرانگی تھی اس پہ یا آپ کو یقین تھا کہ یو آر ٹو گڈ؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے یہ اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے اور ہم یہ سیریز وائٹ واش کیا اور جیتے ہیں. نہیں، ہم نے اس کے اوپر پورا ورک آؤٹ کیا ہے اور لاسٹ 4-5 مہینے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انگلینڈ سے ہماری سیریز آنے والی ہے، نمبر 1 ٹیم ہے اور ہم نے ان کو کیسے ہرانا ہے اس کے اوپر پورا ورک آؤٹ کیا ہے. اور اسپنر نے شاہد عبد الرحمان نے میرے ساتھ بڑی اچھی بالنگ کیا ہے. یہ سب ہم نے اس کے اوپر کیا تھا کیونکہ وہ اسپنر پہ تھوڑے ہلکے تھے اور وکٹ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی. ہمیں اس وکٹ نے بڑا ہیلپ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ جیتے ہیں. اور اب جو ون ڈیز آ رہے ہیں وہ
اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آسانی سے یہی پرفارمنس ریپیٹ ہو جائے گی یا وہ زیادہ ٹف ہوگا؟ اس کے پراسپیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا اور خود آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ میچ کھیلتے ہیں، ون ڈے آ رہے ہیں، ہم میچ بائی میچ یہ کھیلتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ میچ کھیلنا ہے اور اس کے اوپر کتنی اچھی کیا کرنا ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، کون سے کیا کام کرنا ہے، یہ کوچ ہمیں سارا کچھ بتا رہے ہیں، کپتان ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ ون ڈے میں بھی ہماری ٹیم ایسے ہی پرفارمنس دے گی اور انشاءاللہ اس کو ہم رکھیں گے کیونکہ ہم اوپر لیول اوپر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم بھی رینکنگ میں کوئی پہلے دوسرے نمبر پہ آئے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا فوکس کیے۔ لیکن یہ جو آپ کے دوسرا کی پرفارمنس تھی یا جو کہا تھا اس کا پھر بار بار ذکر ہوتا رہا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ تیسرا بھی آئے گا اس دفعہ اور آپ یہ نئی چیز انٹروڈیوس کرائیں گے، آپ نے روک لیا ہے یہ فی الحال تیسرا ون ڈیئرز کے لیے یا آگے کے لیے، یا فی الحال وہ تیسرا پوری طرح سے تیار نہیں ہے؟ بس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور تھوڑا پوری طرح تیار نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو میں ضرور جلدی کراؤں گا اور اس کے اوپر کیونکہ ہماری یہ سیریز بڑی امپورٹنٹ تھی اور کیپٹن نے کہا کہ اپنی جو نارمل بولنگ ہے اس کے اوپر ورک کرو اور پہلے یہ سیریز جیتے اس کے بعد انشاءاللہ سوچیں گے کہ کیا ان سے نئی ورائٹی آ رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ سیریز جیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سعید اجمل ہمارے ساتھ تھے، مصباح الحق ہمارے ساتھ تھے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وقت ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا پرچم سر بلند ہو رہا ہے اور بھارت کا کرکٹ کا پرچم سر نگوں ہو رہا ہے، اس کا بھی ایک بھرپور جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے بھارت کے ممتاز صحافی اور کرکٹ کامنٹیٹر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔